محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سے ان نعمتوں کے گننے اور شمار کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے بیٹھیں۔ اللہ عز و جل ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں چھوٹی بڑی، نظر آنے والی، نظر نہ آنے والی، مادی معنوی، ہر قسم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کرنے کی بات بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر اللہ کی عبادت و بندگی کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کی ایک شکل اور صورت ہے۔ صحیح معنی میں شکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں یہ یقین رکھے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے تو صرف اور صرف میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ملی ہے، کسی مخلوق کا اس میں عمل دخل نہیں، یہ نعمت ملی ہے تو صرف میرے رب کی طرف سے ملی ہے۔ اور دوسری چیز، دل سے اقرار کے بعد آدمی زبان سے بھی اقرار کرے، اعتراف کرے کہ پروردگارا تو نے یہ جو نعمت دی ہے میں تیرا احسان مانتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی ان نعمتوں کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہو، ان نعمتوں کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، صرف کرے، استعمال کرے۔ اگر کوئی آدمی شکر کے سلسلے میں ان تین باتوں کو یاد رکھے اور ان پر عمل کر لے، بإذن اللہ وہ اللہ کے پاس صحیح معنی میں شکر گزار بندوں میں سے شمار ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو صحیح معنی میں شکر گزار بنائے، اور اس کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی ہیں دل سے ان کا اعتراف و اقرار کرنے، زبان سے اعتراف و اقرار کرنے، پھر آگے چل کر ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ کن مردوں کے لیے، کن عورتوں کے لیے؟ اللہ آگے اس کی وضاحت کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک، اللہ کے گھر تک، کعبۃ اللہ، بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہو۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ عز و جل ایک اہم اور ضروری بات بتاتا ہے، فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی انکار کرے، کفر کرے، نہ مانے، تو جان لینا چاہیے کہ بے شک اللہ رب العزت دونوں جہاں سے، دونوں جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کی 5 بنیادیں، 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں، اور ان میں حج ایک ستون ہے، ایک پلر ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حج ادا کرنے کے لیے مسلمان مرد عورت جن پر حج فرض ہو چکا ہو انہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ جانا ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے کہ کون سا کام کس وقت کس جگہ ادا کرنا ہے، ان سب باتوں کو یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے
تو وہ اپنا فرض حج ادا کرنے والے شمار ہوں گے۔ محترم حاضرین، حج ایک فرض عبادت ہے۔ کن پر فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت، طاقت رکھنے کی بات اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ اور طاقت کا مفہوم کیا ہے، استطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین اس سلسلے میں جو بات بتاتے ہیں کہ آدمی کے پاس اگر مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کو جانے اور آنے کا خرچہ پانی اس کے پاس ہے، اسی طرح وہ جانے کی صورت میں یہاں گھر میں جو لوگ اس کے ماتحت ہوں گے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام وہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح راستہ پرامن ہے، اور کئی چیزیں اس میں شامل کر کے بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ سہولت ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور اسے حج کرنا ہے، حج کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ رہا معاملہ فوری کرے یا دیر کرے، اس سلسلے میں ہر آدمی کی اپنی سہولت کا اعتبار ہوگا۔ فوری کرنے کی بات بھی علماء اور فقہا نے بتائی ہے، اور دیر کرنے کی سہولت کی بات بھی بتاتے ہیں، مگر کتاب و سنت کی سب باتوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جس کسی آدمی پر، مرد ہو کہ عورت، حج فرض ہو جائے تو اسے جلد سے جلد ادا کر لینا چاہیے، کارروائی شروع کر لینی چاہیے، تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ نہیں معلوم کہ آج اس کے پاس سہولت ہے، کل وہ سہولت اس کے پاس ہوگی یا نہیں، آج صحت مند ہے، کل اس صحت مند رہے گا یا نہیں اسے پتہ نہیں، آج راستہ پرامن ہے، آگے چل کر راستہ امن و امان کا رہے گا یا نہیں اسے پتہ نہیں۔ اگر حج فرض ہو گیا تو ادا کرنے کے سلسلے میں تاخیر کرنے کے بجائے جلدی کرنا ہی زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، حج فرض ہے، کن پر فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بتا دیا، اور آیت کے آخری حصے میں جو بات تھی، جو آدمی حج کا انکار کرے، حج کو نہ مانے، یعنی یہ سمجھے کہ حج کوئی فرض عبادت نہیں ہے، حج کوئی فرض عبادت نہیں ہے، اگر کوئی دل میں بھی ایسی کوئی بات رکھتا ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، ایسا کفر جو ایمان کی ضد ہے۔ ایسا آدمی، آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج کو جانا ہے نہیں جانا ہے یہ دوسری بات ہے، مگر پہلی بنیادی طور پر ہر مسلمان مرد عورت کو یہ یقین رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حج 5 بنیادی فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اب پھر آپ کے اوپر وہ حج فرض ہوتا ہے تو ادا کرنے کے سلسلے میں جو ترتیبات ہوں گی اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ محترم حاضرین، حج کا مہینہ، حج کے مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم چند مہینے ہیں، الحج اشہر معلومات۔ پھر حج جس پر فرض ہو جائے، حج کرنے کا جو ارادہ کر لے اور حج کے لیے اپنا سامان توشہ زاد راہ تیار کر لے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت آیت کے اگلے حصے میں بہت سے نصیحتیں فرماتا ہے، بہت سے احکام دیتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس آدمی پر، جن آدمیوں پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو وہ جماع سے، ہم بستری سے، اور جماع اور ہم بستری تک پہنچانے والے سب کاموں سے، باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طرح حج کے سفر میں اور حج کے اعمال ادا کرنے کی صورت میں کے موقع پر اور ان جگہوں میں لڑائی جھگڑے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، ولا جدال فی الحج۔ اور آگے بھی اللہ رب العزت بہت سی باتیں بتاتا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ اب حج کے مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اسی آیت کی روشنی میں مفسرین صاف طور پر لکھتے بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے،
حج کے مہینے، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شوال کا پورا مہینہ، اسی طرح ذی قعدہ کا پورا مہینہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ جو اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، اس کے 10 دن، یعنی 2 مہینہ 10 دن یہ حج کے ایام میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا اب ہم حج کے ایام میں داخل ہو گئے، حج کے ایام میں ہم داخل ہو گئے۔ پچھلے ہفتے کو ہم نے عید منائی تھی، تو سمجھیے کہ عید کے دن سے ہی، کیونکہ عید شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے، رمضان ختم ہوا اور شوال کی 1 تاریخ سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حج جن کو ادا کرنا ہے، حج جن کو ادا کرنا ہے، ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ حج کے سلسلے میں مکمل دینی معلومات حاصل کریں، کیونکہ حج کا یہ سفر کوئی پکنک نہیں ہے، کوئی تفریح کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ خالص دینی سفر ہے، دینی سفر ہے، شرعی سفر ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ یہ سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جن پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ اس سال حج کو جانے والے ہیں، کارروائی مکمل ہو گئی ہے یا چل رہی ہے، تو ان سب مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ حج کے سلسلے میں اللہ عز و جل نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں، جو باتیں کرنے کے بتائی ہیں، اور جن کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے، یہ سب تفصیل سے معلوم کریں۔ کیسے معلوم کریں گے؟ آج کل تو ہر ایک کے پاس فون کی سہولت، موبائل کی سہولت ہے۔ کیا کوئی آدمی موبائل سے اپنے شرعی مسائل، احکام معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی نادانی بلکہ حماقت ہوگی، احمقانہ حرکت ہوگی، کیونکہ فون میں صحیح غلط، اچھا برا سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے فرق نہیں کر پائیں گے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں۔ اس طرح آپ کا ایمان بھی داؤ پر لگ جائے گا، آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اور آپ کی عبادت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ ماشاء اللہ جس بستی اور شہر میں ہیں، یہ تو علماء کی بستی ہے، فقہا کی بستی ہے، آپ پر حج فرض ہے، تو آپ مستند علماء کے پاس جائیے، مستند علماء کے پاس جا کر بیٹھیے، وقت نکالیے اور حج کے سلسلے میں پوری باتیں سیکھیے، تبھی چل کر آپ صحیح طور پر حج کر سکیں گے۔ ورنہ حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی گڑبڑ ہوئی تو آپ نقصان میں رہیں گے، آپ کا فرض پوری طرح ادا نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہمارا پیغام ہے کہ وہ حج کے سلسلے میں تفصیلی احکام کسی مستند معروف عالم کے پاس پہنچ کر، بیٹھ کر، وقت دے کر سیکھیں، معلوم کریں، سن کر بھی، اور اسی طرح ممکن ہے تو عملی طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا حج کا سفر اور پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو کہاں کس طرح رہنا ہے، کب کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام آپ کو نہیں کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا دین آسان بنایا ہے، اس میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی مشکلات پیدا کر دی ہیں، بہت سے حرج، بہت سی پریشانی کی باتیں داخل کر دی ہے، مگر لوگوں کی بات کو چھوڑیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں رکھی ہے۔ اب اللہ کی بات کو سامنے رکھیں گے یا لوگوں کی بات کو سنیں گے؟ حج کا معاملہ بھی اللہ نے آسان بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال حج کیا، بلکہ مدینے سے نکلنے سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، جو بھی ساتھ ہونا چاہتے ہیں ساتھ ہو جائیں۔ اس طرح 1,00,000 سے زیادہ، 1,20,000 یا اس سے کم سرس بڑی تعداد صحابہ و صحابیات کی آپ کے ساتھ تھی، اور اس سلسلے میں مختلف صحابہ نے، اور ان میں بھی خاص کر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کا پورا نقشہ کھینچا۔ مدینے سے نکلنے سے بات شروع ہوتی ہے، راستہ بھر مکے میں جتنے دن آپ کا قیام تھا، پھر واپس مدینہ آنے تک
पूरी तफसील अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में सराहत के साथ मौजूद है। अगर कोई आदमी अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की इस रिवायत को, जो आजकल किताब की शक्ल में, रिसाले की शक्ल में मौजूद है, लेकर पढ़ ले, समझ कर उसे बात को अपने जहन में रखे, तो बड़ी आसानी के साथ वो हज अदा कर ले सकता है। परेशान करने वाले परेशान करेंगे, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे दीन को आसान बनाया है। हज भी दीन का हिस्सा है, तो इसमें भी अल्लाह ने आसानी और सहूलत रखी है। इसमें किसी किस्म की परेशानी और दुश्वारी नहीं है। बस अब आपका काम है कि आप हज को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मालूम करें और अदा करें। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से इस फर्ज हज को अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। हज के फर्ज होने के सिलसिले में कुरान मजीद की आयत आपने सुन ली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर हज की फर्जियत के सिलसिले में, हज के फ़र्ज इबादत होने के सिलसिले में अलग अलग मौके पर अलग अलग अल्फाज से और अंदाज से आपने बताया। एक मौके पर फरमाया, सहाबा मौजूद थे, आपने कहा, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू, ऐ लोगो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर हज फर्ज किया है, तुम हज करो। महफिल में मौजूद एक सहाबी, एक रिवायत में उनका नाम नहीं आता है, दूसरी रिवायत में उनका नाम आता है, उन्होंने पूछ लिया, अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना है? पूछने वाले अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सवाल तो सुना, मगर आपने जवाब नहीं दिया। जब अपनी बात आपने मुकम्मल कर ली, आप जो पैगाम देना चाहते थे उसे पूरा मुकम्मल कर लिया, तो उसके बाद आपने फरमाया, सुनो, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता, हाँ बोल देता, तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं होती, तुम्हारे बस की बात नहीं होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, इसके अलावा बहुत सारी हदीसों में साफ तौर पर यह बताया कि हज एक फर्ज इबादत है। हमें बुनियादी तौर पर यह मानना है कि हज अल्लाह की तरफ से फर्ज इबादत है, और किन पर हज फर्ज होता है इसकी भी कुछ बातें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अब जिन पर हज फर्ज हो गया है, जो हज को जाने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि हज के सिलसिले में मुकम्मल तालीमात हासिल करें, मुकम्मल अहकाम मालूम करें, और ये बैठे बिठाए बगैर मेहनत की ये चीज़ हासिल नहीं होगी। आपको वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, और बाकायदा किसी मुस्तनद आलिम के पास बैठकर सीखना पड़ेगा, तब कहीं चलकर आप सही तरीके से अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया, जिस तरह हज करने की तफसील बताई, आप हज करने वाले होंगे। और जो भी आदमी अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक हज अदा कर लिया, तो इस हज को हदीस की ज़ुबान में, हदीस के अल्फाज में हज मबरूर कहा जाता है। यानी ऐसा हज जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, ऐसा हज जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज मबरूर का अज्र, उसका सवाब, उसकी फजीलत भी बताते हैं कि हज मबरूर का बदला जन्नत है। और एक दूसरी रिवायत में दूसरे सियाक सबाक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि हज मबरूर करने वाला गोया गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे माँ के पेट से अभी अभी ताज़ा पैदा हुआ हो, इस तरह गुनाहों से पाक हो जाएगा। हज मबरूर की सआदत, हज मबरूर की सआदत कब हासिल हो सकती है? मनमानी तौर पर अपनी सहूलत, अपने आराम के लिए आप जैसा चाहें कर लें, तो हज मबरूर की सआदत हासिल नहीं हो सकती है। आपको सीखना पड़ेगा वो तरीक़ा जो अल्लाह ने बताया, वो तरीक़ा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप उस तरीक़े के मुताबिक हज करेंगे तो हज मबरूर होगा, और बिइज़्निल्लाह जो फजीलत, जो अज्र सवाब
جو نیکی، جو سعادتیں دنیا اور آخرت کی جو باتیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے طور پر بتایا، ان تمام باتوں کے آپ مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ لہذا حج کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آپ حج کرنے کے لیے جانے والے ہوں یا آپ کے دوست احباب رشتہ دار میں کوئی جانے والے ہوں، تو آپ ان کو پیغام دیجئے کہ بھائی آپ حج کو جا رہے ہیں تو حج کے سلسلے میں طریقہ سیکھیے، حج کا طریقہ سیکھیے، احکام معلوم کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ عز و جل کیا بتاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، ان باتوں کو معلوم کرنے کی تاکید کیجئے، پیغام ان کو بھی پہنچائیے، تاکہ آپ کی بات سن کر تو صحیح، کم سے کم وہ اپنا طریقہ سیکھ لیں، حج کا طریقہ سیکھ لیں، اور صحیح طور پر حج کر کے حج مبرور کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ محترم حاضرین، یہ خالص دینی سفر ہے، شرعی سفر ہے، اور سفر کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور جس نیکی کو، جس عبادت کو، جس فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی معلومات لے کر آپ اپنا حج اچھے طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور شریعت کا یہ بھی ایک اصول ہے، فقہ کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ جس آدمی جس کام کو کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت پڑے، تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑے، تو اس علم کو سیکھنا، اس کام کو، اس بات کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ حج اپنی جگہ واجب ہے، تو آپ حج ادا کرنے کے لیے احکام سیکھنا، طریقہ سیکھنا، یہ بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یہ اصول ہے اور قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے۔ لہذا آپ غفلت میں نہ رہیے، دھوکے میں نہ رہیے کہ میں سفر شروع کر لوں گا، کسی سے پوچھ لوں گا، ان کو دیکھ کے عمل کر لوں گا، نہیں، آپ پر یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے کہ آپ حج کا طریقہ سیکھیں، صحیح طریقہ سیکھیں، کیونکہ الٹے سیدھے طریقے سکھانے والے تو بہت ہیں، دینی علم نہیں، ایک سے دو بار یا تین بار انہوں نے حج کر لیا، اب وہ حج کا طریقہ سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نادانوں سے، ایسے جاہلوں سے حج کا طریقہ سیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس شہر میں مستند علماء کرام ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس، وقت نکالیے، ان سے جا کر سیکھیے، تو آپ باذن اللہ صحیح طریقے سے حج کرنے والے ہوں گے، اور حج جو فرض ہے وہ ادا ہوگا، اور حج ادا کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ حج فرض ہونے کے بعد آپ نے حج ادا نہیں کیا اور اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہوئے، دیر کرتے ہوئے آپ کی موت ہو گئی، تو یہ فرض آپ کی گردن پر رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، آپ نے اپنی زبان سے تو اس حج کا انکار نہیں کیا، مگر عملاً آپ نے انکار کیا، عملاً آپ نے کفر کا ارتکاب کیا، تو قیامت کے دن اللہ عز و جل آپ سے پوچھے گا۔ لہٰذا دیکھیے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھ پر حج فرض ہے نہیں ہے۔ باہر سے کوئی آدمی آ کر آپ کو نہیں بتائے گا کہ اللہ کے بندے آپ پر حج فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ آپ کو اپنا حساب کتاب کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس یہ سہولتیں ہیں، مجھ پر حج فرض ہوا نہیں ہوا۔ اگر فرض ہے، فرض ہو گیا ہے، تو حج ادا کرنے کے سلسلے میں جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، کیونکہ موت سر پر ہے، موت سر پر ہے، اور موت کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، کسی کو بھی بھولنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی عبادت و بندگی کے سلسلے میں جلدی کیجئے، غفلت سے بچیے، سستی سے بچیے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فیقول ربنا جل فی علاه وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم حاضرین، اس دوسرے خطبے میں ایک نصیحت انشاءاللہ جو فائدہ دے گی
وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 5 وقت کی نمازوں میں جو اگلی پچھلی سنتیں ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ادا کرے اور جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ یہ عام دنوں میں فرض نماز کی پہلی اور بعد کی اگلی اور پچھلی سنتوں کے تعلق سے ہے، مگر جہاں تک جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص وہ مرد حضرات، وہ نوجوان جن پر جمعہ فرض ہے، وہ یاد رکھیں کہ آپ جمعے کے دن اذان جو ہوتی ہے خطیب منبر پر آ جاتا ہے، اذان سے پہلے آپ جتنا پہلے آئیں گے آپ اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اجر و ثواب اور فضیلت کی بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے۔ اور جمعے کی نماز کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آئے گا، سب سے پہلی اذان کا وقت آپ کو معلوم ہے، یعنی جس اذان کے بعد خطیب منبر پر آتا ہے یا تو آپ کو معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح کہ جو آدمی جمعے کے دن سب سے پہلے اول وقت میں مسجد کو آئے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بتاتے ہیں کہ اس پہلے آنے والے کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اونٹ آپ جانتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے، تو پہلے آنا، اول وقت میں پہنچنا، اول وقت میں پہنچنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر گائے کی قربانی کا، تیسرے نمبر پر بکرے کی قربانی کا، چوتھے نمبر پر مرغی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عام دنوں میں فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا وہاں خیال رکھیے، مگر جہاں جمعے کی بات ہے آپ کو چاہیے، ہر مسلمان مرد کو چاہیے جس پر جمعہ فرض ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، آرام اور راحت کا دن نہیں ہے، تجارت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا دن ہے۔ دھندا تجارت تو روزانہ ہے، مگر جمعے کے دن کو عبادت کا دن بنائیے، اور جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اور جب آپ آئیں گے تو آپ کا مقام پہلی صف ہے، یعنی امام اور خطیب سے جس قدر آپ قریب ہوں گے، آپ یعنی جو اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس کے علاوہ بھی اجر و ثواب کے آپ مستحق ہوں گے۔ اور جب مسجد کو آئیں گے تو مسجد کا ادب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، آ کر نہیں بیٹھیں گے، آپ 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد مزید نفل پڑھنے کے لیے وقت ہے تو پڑھیں گے، ورنہ نہیں۔ آرام سے بیٹھ کر پوری سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ جمعہ کا خطبہ سنیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، دیر کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، آپ ایسے وقت میں پہنچے کہ خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ داخل ہونے والا، دیر سے آنے والا 2 رکعت مختصر 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے، 2 رکعت مختصر نماز پڑھ کر بیٹھے۔ یہ نصیحت آپ سے کرنا تھا، یہ نصیحت آپ کو سنانی تھی۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو نیک توفیق دے۔ اعلموا ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون جميعا من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنت رب المشارق والمغارب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المساجد والمدارس وأوقاف المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين وشر الحاسدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين والناس أجمعين. اللهم عليك بقادة ورؤساء وأعضاء ومنتسبي منظمات الكافرة التي تحاربك وتحارب دينك وأولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم وشرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن جميع المسلمين في أوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.